اے اشرف علوم چشمہ علم و ہدا، اے اشرف علوم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله. دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، آپ سبھی کو علم ہے یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مہینے کے لیے بھی ایک شرط ہے، لہذا شہر الاسلام قدر وَبِيُّمْ بِرَبِيِّ فِي رَبِيِّ، وہاں تاریخ نگاروں نے لکھا ہے اس مہینے کے لیے ایک شرط ہے، اس شرط کو ہم لوگوں کو مربوط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ حضرت حاجی عبداللہ کو سب جانتے ہیں، وہ نشر الدین کی جو تعلیم تصریح کر رہے تھے، جس کی آپ نے تعلیم بھی کر دی ہے، مشہور کی ماشاء اللہ، بہت ہی مرتب مدرن جامع کتاب ہو گئی۔ عام طور سے ذہن میں آتا ہے کہ صورت کی ہے، بلکہ کسی کسی حدیث جمع کی ہے، اور اگر حضرت حامی کی کوئی نہیں ہے، ذہن تو سب کا جلدی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی۔ اس کتاب کے بارے میں حضرت حکیم الفتویٰ ثانی فرماتے ہیں کہ جس دن میں اس کی کوئی تعلیم نہیں شادی کا مطالعہ کرتا ہوں تو تعاون کا زمانہ تھا، اسی زمانے میں اسی کی نوبل تعاون نہیں تھا، بہت آدمی مر گئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب کے گھر کی 14 آدمی مر گئے۔ حضرت مولانا وہ زمانہ تھا، اس میں حضرت مولانا ثانی کی تصریح فرما رہے تھے، فرمایا کہ جس دن میں اس میں کچھ حصہ نہیں لیتا تھا، تعلیم نہیں کرتا تھا، ان کی اموات ضرور ہوتی تھی، اور جن دن تعلیم کرتا تھا لکھتا تھا اس میں نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس مہینے میں لوگ سب سنانا چاہیے۔ نشر الدین نام بھی بہت اچھا ہے، نشر الدین خوشبوؤں کا بھی کرنا ہے۔ یہ ادب کا لفظ ہے نہیں، ادب کا بھی محبت کا بھی ہے، نام سے بھی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا حاجی عبداللہ کو نام رکھنے کا بھی بہت اچھا طریقہ دیا تھا۔ چنانچہ ان کے مد مقابل کے گرو جو تھے ہم جانتے ہیں، کہتے تھے کہ کوئی اشرف علی کو نام رکھنا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ حضرت حاجی بہت حضرت حاجی عبداللہ نے کتاب لکھا ہے نشر الدین۔ تو میں سناتا رہتا ہوں، آپ لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، کبھی کبھی میں اثر دیے رہتا ہوں، میں کہتا سب کو یاد ہوتا ہوں۔ نشر الدین بھی ایک ہے، ظاہری طور سے بھی کچھ ہوتا ہے، سب خوش ہو جاتے ہیں، سب خوش ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میرے دوست کو یہ مہینہ نشر الدین کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرنا، ان کی ولادت کا بیان کرنا، ان کے کمالات کا بیان کرنا، ان کے معجزات کا بیان کرنا، ان کے محاسن اخلاق کا بیان کرنا، یہ سب داخل ہے۔ جس طرح بھی بیان ہو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، کیونکہ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ اللہ سے ہے، اللہ کے رسول سے۔ اگر یہ رشتہ موجود رہا پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ ابن حجر، حافظ ابن حجر کہتے ہیں وہ محبت اللہ لا قسمین، الحب و ذاتی فرمایا، لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں الحب المحبت علی قسمین، فرد و رجل، اللہ کی محبت کی دو قسم، فرد و رجل، وکذالک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرد و رجل۔ صاحب ابن حجر نے حافظ ڈاکٹر صاحب فتح الباری محبت اللہ علیہ قسمین، ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب جب یہ بیان کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ کسی صوفی کا مقولہ نہیں ہے، محدث کا مقولہ ہے۔ تو یہ سمجھتے ہو کہ بولی لوگ اور محدث لوگ کہہ رہے ہیں محبت ہوا ہے، یہ ابن حجر صاحب فتح الباری کا قول، محبت اللہ علیہ قسمین، اللہ کی محبت دو کسی پر ہے، وکذالک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کی محبت کی دو قسم کی ضرور ملایا ہے، ماننے کے ثبوت پر نہیں، جو درجہ پر جس انداز سے اللہ کی محبت کر کے کیا اسی انداز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کر کے کیا۔ محبت رسول اللہ، محبت اللہ جو فرض ہے وہ یہ کہ فرائض کو ادا ہو، اتنی محبت ضروری ہے کہ فرائض ادا ہو سکے۔ یہ محبت عقلی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرتے جاؤ، اس سے اللہ تعالیٰ کو وہ کھلاتا ہے۔ حدیث چلیے، مجھے یہ حدیث احمد معلوم سے پڑھے آئے ہیں، اللہ سے محبت کرتے جاؤ اس وجہ سے اللہ تم کو کھانا دیتا ہے۔ یہی محبت عقلی، ایک محبت عقلی ہے، ایک محبت طبعی ہے۔ احسانات کے بدلے میں محبت کرنا یہ محبت عقلی ہر آدمی جانتا ہے۔ وہاں جزاء الاحسان عند الاحسان، جب بھی آدمی کوئی نیا کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، کوئی مدد کرتا ہے، اس سے محبت کرنا ضروری ہے نہیں؟ تو اللہ رب العزت جب کھانا کھلاتا ہے تو پھر تم کو ان سے محبت کرنا چاہیے۔ یہ محبت عقلی ہے اور فرض ہے، ہر شخص کے لیے فرض ہے، ہر شخص کے لیے فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبت، وکذالک محبت رسول کی محبت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، ایسی کسی دعائیں ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام۔ دیکھیے محبت، اللہ کو نے کھلایا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ اللہ تعالیٰ کھانا کھلایا، حالت میں غیر معلوم ہوا کہ یہ بھی شکر کا مقام ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر دیا جانا کرے، بہت ہی قریب ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت مولانا صاحب تشریف لائے پاکستان سے، حضرت محمد احمد صاحب نے کہا کہ حضرت مجھے پانی کے بعد دعا دیا سکھائی ہے، مولانا ان کو استاد تھے بڑا یوسف بن نوری، انہوں نے سکھایا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجعلہ بذنوبہ۔ یہ حدیث ہے۔ میں نے اسے کہا میں تو ماٹلی والے کے بہت کو اس کو لکھا ہوا دیکھ کے آیا ہوں، میں کہتا ہوں ماٹلی والا جو ہے اس کے حوض میں یہ دعا اسی وجہ سے مجھ کو یاد ہے۔ اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں سے مولانا یوسف صاحب بنوری سے سیکھ کے آیا ہوں، تو وہاں محمد احمد صاحب کو کہہ رہے ہیں الحمدللہ آپ کا احسان مدد سے بہت سے احسانات ہیں مجھے یہ بھی الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ۔ تمام تعریف سے اللہ کی ہے جس نے اس کو میٹھا اور خوشگوار بنایا، شیریں بنایا اپنی رحمت سے۔ یہ معرفت ہے اور دوسری معرفت ہے، ایک اللہ کی معرفت ضروری، نفس کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجعلہ بذنوبہ۔ معرفت ہوگی نہیں، یہ دونوں معرفت فرض عین ہیں۔ اللہ کی معرفت قد افلح من زکاھا،
मतलब खाब मन दस्सा है। इस नफ्स की जब तक मार्फत नहीं होगी उस वक्त कैसे बचोगे? से बल्ला ही नहीं जाने अच्छा वही उसी में मारा अल्लाह ताला की मार्फत जैसे जरूरी वैसे अपने नफ्स की मार्फत भी पढ़ ले आए। जब तक मार्फत नहीं होगी उस वक्त तक कैसे उसे बचेगा? मारा अल्लाह ताला ने अपने फर्ज व करम से नेमतें अता फरमाई हैं। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसा आपके रज़ादात फिर आपस खैरी खैर है। अगर आप न होते तो दुनिया ही नहीं होती। अल्लाह ताला ने अपने फर्ज व करम से हमको उनके उम्मतियों में से बनाया है। ये एक और बात करम है। तो मोहब्बत का बदला मोहब्बत ही से होना चाहिए। जब अल्लाह ने मोहब्बत से हम लोगों को उनकी उम्मत में बनाया तो हमको उसकी कदर होनी चाहिए। हदीस में आता है फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशकात में काल पर हदीस है मन अजवदो जुदन तुममें ज़्यादा जूद वाला कौन है? मन अजवदो जुदन सबसे जूद वाला कौन है? साहबा ने किया अल्लाह व रसूल तो हर हाल में अपने इल्म के गिर फर्क नेसी फिर साहबा ने अपने को इतना फर्क किया था कि और अपनी ख्वाहिश के अपने इल्म के सही इल्म थे उसकी भी तरबियत करेंगे। अल्लाह व रसूल फरमाया अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा बख्शिश करने वाला अल्लाह ताला है। इस वजह से अल्लाह की बख्शिश का उन नेमतों का इस्तेहदार होना चाहिए। दोस्त बुजुर्ग हमारे हज़रत बाबा साहब तशरीफ ले आते थे फरमाते देखो उम्र जो है 60 से 70 है एक साल इसमें मोहलत मिल रही है। 100 साल के हुए 1 साल की बात है ये सब मोहलत है और 70 साल के बाद एक दिन की मोहलत होती है। उसकी कदर करो अल्लाह की मोहब्बत मार्फत पैदा करो। अल्लाह ने अपने फजल व करम से हम पे एक दिन दिया है। एक घड़ी की कोई कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। हमारा सबसे बड़ी यही है अल्लाह अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सबसे बड़ा जुल्म वाला अल्लाह है कि हमको उसे मुसलमान बनाया ईमान की दौलत से नवाजा है। इससे पक्के कोई नहीं बनते। ईमान की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। ईमान अल्लाह ताला ने दिया है मुफ्त सुख दिया तो अल्लाह की कदी इस वजह से इस पर भी कदर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको ईमान से नवाजा है। दूसरी मेरे दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह ताला ने ईमान फिर हमको जिंदगी का फरमाया मुसलमान बनाया। ये सब नेमत ही नेमत है। इस वजह से इसका इस्तेहदार करना चाहिए। अल्लाह हम सब लोग के इस महीने में अल्लाह ताला की कितनी बड़ी बख्शिशें हुई हैं। इस वजह से इसकी कदर होनी चाहिए और इसमें कुछ न कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि हम अठानी फरमाते थे कि जब मैं नशीब लिखता हूँ तो वाक़ई ऐसा नहीं होता और जब नहीं लिखता तो ये होता है। इस बिना पर ये भी लिखा कि नशीब को पढ़ा करें नशीब कम कम रबीउल अव्वल में पढ़ा करें। इस बिना पर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का तकाज़ा है। उनका जिक्र हर आन होना चाहिए जिस शान से भी हो। उनके अखलाक कैसे कुछ अखलाक थे सबसे ज़्यादा उनके अखलाक को पेश नजर रखना चाहिए। वो इस दुनिया में मकाले वाला अखलाक इसकी हमको तशरीह समझना चाहिए क्या अखलाक थे। बड़ी किताबें उलमा ने लिखा है इस पर। एक किताब हम देखा आप जानते हैं तर्जुमा भी किया है मायने शमाइल अल्हम्दुलिल्लाह वो करीब ठीक हो गई है। मायने शमाइल बुजुर्गों ने लिखा है सबसे बड़ी चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। जो अखलाक दे के गए हैं हर शख्स के साथ नहीं गए रिश्तेदारों के साथ गैरों के साथ जानवरों के साथ बल्कि हमारे अल्लाह ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने रहमत निजाम बना के पत्थरों के साथ भी हुजूर की रहमत है दरख्तों के साथ भी है पानी के साथ भी है। दरिया किनारे कभी इसराफ न करो पत्थरों को ज़ाया न करो साए के इसे पेशाब पखाना करो। ये सब रहमतुल्लिल आलमीन है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबियों को बयान करना उनके सिफात को बयान करना
ان کے کمالات کو بیان کرنا، خاص طور سے ان کے اخلاقیات بیان کرنا بہت ضروری ہے اس زمانے والا، جبکہ بد اخلاقی عام گھروں میں بھی ہے، باہر بھی ہے، کوئی کسی کے بات برداشت نہیں کر سکتا، کوئی غلطی معاف نہیں کر سکتا، عام طور سے یہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ابھی کل بھی میں نے ایک حدیث دیکھا کہ کوئی بات کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے کچھ کہا، اس نے فرمایا بھائی تم یہ سب نہیں سوچتے، تم نے یہ کیا تھا ہم یہ کرتے ایسے نہیں، معلوم ہوگا کہ درگزر کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ گھروں میں اگر درگزر کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اندر پڑا ہے، اور ہر بات پر نقید، اعتراض، اشکال، پھر گھر میں انتصاری رہے سے بات ہے۔ تو سب سے بڑی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی اخلاقیات ہیں جو ہم کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے نسبت اور تعلق لے گیا ہے۔ تعلیم میں تو اخلاقیات کو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، آپ کی زکوٰۃ کیسی تھی، آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیا تھے، ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہم لوگوں کو ضروری ہے۔ ابھی میں نے پڑھا ہے صبح الحب و اساسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محبت میری بنیاد، میرے اساس محبت ہے، تو محبت ہونی چاہیے ہر امتی کے اندر۔ محبت اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اعزاء سے محبت کا معاملہ اگر ہو تو انشاءاللہ العزیز اس کی وجہ سے بہت کچھ عمل حاصل ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اس کی طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ سلام کیا کرو زیادہ تو محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور وہاں سے تین تعلق ہے، ایک اللہ سے تعلق، ایک اللہ کے رسول سے تعلق، ایک باہم تعلق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو اللہ سے تعلق درست ہو جائے گا، اور اگر تم صلاۃ و سلام درود شریف پڑھو گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اگر باہم محبت چاہتے ہو تو آپ اپنا سلام کیا کرو۔ ان تینوں چیزوں کو اختیار کرو۔ اس پر بہت میں نے کہتا نہیں بیان فرماتے رہتے تھے کہ تین تعلق، اللہ سے تعلق کے لیے نماز کی پابندی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے لیے اس کے خوشگوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلاۃ و سلام کی پابندی، اور باہم تعلق پیدا کرنے کے لیے سلام کی قسم۔ سلام جب ایک دوسرے کرتا فرماتے تھے کہ اگر تم سے کتنی دشمنی ہو، مثال اگر پہلی مرتبہ تم نے سلام کیا تو وہ نہیں بولے گا، یہ دوسری مرتبہ کہا کہ تو کوئی نرم ہوگا، تیسری مرتبہ ضرور جواب دے دے گا۔ یہ عملی طور سے کبھی تجربہ کر کے دیکھ لو کہ سلام کے اندر نہیں پڑتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں جی سنت، یہ میری سنت ہے، اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام۔ یہ تین چیزیں ہیں داخلے کے لیے، تو اور بھی بہت سے آتے ہیں کرتے ہیں۔ اور اطعموا الطعام، افشوا السلام، کھانا سب سے پہلے اعبدوا الرحمن، رحمان کی بات کرو۔ اللہ ہم پر رحم کرنے والا ہے، رحم کا معاملہ فرما رہا ہے، ہمیشہ سے فرما رہا ہے، اور امید ہے ہمیشہ فرماتا رہے گا۔ اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، اور اس کا کیا تم حق ادا کر سکتے ہو؟ آپ ان کو تعامی کو عمل کر لو، لوگوں کو کھانا کھلا دیا کرو، وسعت ہے برکت ہوگی اس سے۔ اور میں کہتا ہوں یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ سے سلام، یہ قریب بتدریج ہے، یہ تدریج سلوک میں کہا ہے، سلوک ہے یہ اوپر سے نیچے۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ کے ایسے عبادت کرو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اعبدوا الرحمن، رحمان ہے، جبار نہیں خالی رحمان ہے، کہا تمہارے پاس رحم کا معاملہ کر رہا تمہارے ساتھ، اور تم اس کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کرو۔ کتنی بدخلقی اللہ سے بھی بدخلقی ہوتی ہے۔ لکھا ہے تاریخ میں کہ اخلاق کا تعلق صرف مخلوق سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہے۔ یعنی اللہ کا ناشکری کیا بدخلقی جو ہے، تو فرماتے ہیں کہ خلق کا تعلق بہت عمدہ اقدار نے لکھا ہے، عرب عالم نے رپورٹ کیا، انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ خلق کا تعلق صرف مخلوق سے نہیں، صرف بندوں سے نہیں ہے، انسانوں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہے۔
اگر وہ شرک کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کے بدسلوکی کیا ہوگی اللہ کے ساتھ؟ اس جناب میں دوست حضور نے فرمایا اعبدوا الرحمن، رحمان کے بعد جہاں تک کوشش ہو اللہ کی عبادت میں لگے رہو. ضروری نہیں کہ آپ مسجد ہی میں رہیں، بازار میں رہ کر بھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. کہیں بھی رہیں، جہاں پر رہیں اللہ کی بات. اتق اللہ حیث ما کنت وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. اور جہاں کہیں رہو اللہ سے کرو، اور اگر غلطی ہو جائے بغیر بشریت تو اس کے بعد کوئی طاعت کر لو. اطاعت اللہ وہ بہت کہتے ہیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. لوگوں سے اچھا معاملہ کرو. بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، پورا دین ہمارے سامنے ہے. اس دین پر عمل کر کے ہم اللہ سے تعلق پیدا کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، معمولی حدیثیں نہیں ہیں. ایک صاحب گئے اتنی اور یا رسول اللہ کو نصیحت کیجیے، یہ مختصر کیجیے. حضور کہہ کے آپ فوراً کہا کہ اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ المؤذن ولا تکلم بکلام قادر غلط والمیاس اما فی الدنیا. سب مختصر کہتے ہیں، یہ سب کے لیے میں کہتا رہتا ہوں. اس لیے ابو بکر صدیق حضرت عمر کے لیے نہیں تھا، ہم لوگ کے لیے قیامت تک یہ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک یہ رسول ہے، کوئی رسول نہیں آئے ہوگی، کیونکہ تعلیمات یہ سب کے لیے ہیں، چاہے وہ شہر کا ہو، دیہات کا ہو، دن میں ہو، رات میں ہوتی ہے. بارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتیں وہ بدل. ہاں دوسری چیز بات ہے کھانا کھلاؤ. بہت فضائل ہیں. کتاب سنت میں لکھے کہ اطعام طعام کے کتنے فضائل ہیں. اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. اور فرما رہے ہیں اطعموا وافشوا السلام، سلام کا افشا کرو. یہ چیزیں ایسی ہیں جو دین آسان ہے. ہم اللہ سے تعلق پیدا کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول سے تعلق پیدا کر سکتے ہیں. اس طرح پر ان حدیثوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو میرے دوستوں بزرگوں سب کچھ کو حاصل ہو سکتا ہے. حضور نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جو کوئی کر نہ سکے، بٹ یہ چیزیں کون سی چیزیں تھیں جو ہم نہیں کر سکتے، جن کی غفلت کی بنا پر ہم نہیں کرتے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو سمجھنا اور دین کی اس سہولت کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. نسخوں میں ہر آدمی کی نصیحت، اخلاص کا معاملہ کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. اس زمانے میں خاص طور سے اس کی ضرورت ہے کہ ہم شیر بہت علماء محمد عمر صاحب عالم یہ جل رہا ہے. رحمت کا امر بڑھ کر جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا امر بڑھ کر جہاں بھر میں چھائیے. عالم یہ جل رہا ہے، برس کر اٹھائیے. حالات ایسی ہیں. اس بنا پر اپنے نفس کو پہچاننا، اپنے نفس کو پہچاننا کدھر جا رہا ہے، اس میں اپنے متعلق بھی غور کرنا ہوگا. اپنی اصلاح کے متعلق، اپنے تربیت کے متعلق کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں کہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ہر گناہ اللہ سے دور کرتا ہے، چھوٹے چھوٹا گناہ، اور ہر طاعت چھوٹی چھوٹا اللہ کے قریب کرتا ہے. اگر آپ نے سبحان اللہ کا اللہ کے قریب ہو گئے، اور اگر کوئی نظر بد دیا، نظر قریب دور ہو گئے. اس بنا پر اس کی احتیاط کرنا ہے کہ طاعت جو آسان سے آسان ہے اس کو ہم بجا لانے کی کوشش کریں. ہمارے حضرت محمد احمد کہتے تھے کہ میں سبحان اللہ کہنا، اس کا ثواب سارے عالم میں سما نہیں سکتا. سبحان اللہ ہے تو معلوم ہوا ہے کہ جیسے گناہوں کا ضرر ہے، اسی میں طاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، کتنی عنایت ہے. طاعت کرنے پر، سبحان اللہ کرنے پر، سبحان اللہ بحمدی کرنے پر تمام علماء بیان کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم. میں کیا تھے وہی مطلب لندن، ظاہر کہ ہم لوگ کو اسی موقع بلاتے ہیں تو بخاری ختم ہے یا مہدی کام ہے یہ، تو بہت سے علماء تھے. میں نے کہا یہ حدیث پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جانی چاہیے، اسی وجہ سے جلسہ ہو رہا ہے. اس کو بھی غور کرو، کتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں. سبحان اللہ میں ایک آدمی کوئی تعریف کے اوپر کتنے لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم.
بہرحال یہ چیزیں دین ہمارا آسان ہے، دین میں کوئی کلفت نہیں، تھوڑا سا اگر توجہ ہم کریں دین پر ہم آ سکتے ہیں، دوسروں کو لا بھی سکتے ہیں، لطف اور کرم سے لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر فرماتے تھے کہ اس زمانے میں اصلاح کے لیے تلطف متعین ہے، سختی رہ کر نرمی کے ساتھ لے آؤ، اپنے بچوں کو لے آؤ، ان کو ضروری عقائد سکھاؤ، غیر عقائدی کے کوئی چیز نہیں، ہمارے بچے کدھر جانے ہیں اس بنا پر عقائد اخلاق معاملات کے ابھی سے تعلیم دو، بچپن ہی سے تعلیم دو۔ آتا ہے اسی عالم شامی عالم نے لکھا ہے کہ بچپن سے اصلاح لکھا ہے۔ شام میں ایک لڑکا تھا، اسے چوری کیا، ہاتھ کاٹے جانے کا حکم ہو گیا، جب ہاتھ کاٹے جانے کا وقت ہوا تو اس نے ماں کو بڑے برا بھلا کہنے لگا۔ لڑکا بھائی ایسے موقع میں ماں کو یاد کرتا آدمی نہیں کہ تم برا بھلا کہنے گا۔ ماں کہا میں جب چھوٹا تھا تو پڑوسر جہاں سے انڈا چوری کر کے لے آتا تھا، تو میری ماں بلبل یہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا چوری کر کے لے آیا، اگر اسی وقت میری ماں منع کر دی تھی ہاتھ میرا نہ کاٹا جاتا۔ بہرحال تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے کہ اسلامی عقائد سے بھی آراستہ کیا جائے اپنے بچوں کو، اس کے اخلاق سے بھی، ان کے مقامات سے سلام کیسے کرنا چاہیے، سما کیسے کرنا چاہیے۔ اگر نہیں اب سب جگہ ہے بیت الخلا کوئی نہیں کرتا، ہماری کیا کرتے ہیں تو اب تک یاد ہی نہیں ہو گیا بیت الخلا یا کیا کرے۔ بیت الخلا اچھا لگتا ہے، بیت الخلا کے لفظ بھی اچھا لگتا ہے، بہت سی چیز نہیں کرتے، سب وہی انگریزی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ بتاؤ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو، اپنے ذہنوں کو محفوظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہت عمدہ والے اسی لیے آپ نے لکھا، ہمارے حضرت نے سنایا تھا، اسی لیے آپ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہذیب و تمدن میں تم کو کون سی چیز کم معلوم ہوئی کہ دوسروں کی تعلیم اثر کرے۔ مصری لوگ بولتے ہیں اللہ کہا تم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہذیب و تمدن میں کس کسی کی کمی معلوم ہوئی کہ تم نے دوسروں کو طریقہ اختیار کیا۔ بہرحال یہ اپنی احساس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری محبت اور تعلق بلکہ عقیدت پیدا کرنا۔ سب سے پہلی چیز تو عقیدت ہی ہے۔ اگر تم نے سمجھ لیا کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں ان پر عمل کیا جائے پھر تو تم دینی سے چلی جاؤ گے۔ اس بنا پر میں نے یہاں اس وقت پڑھا اور جو کچھ آپ بیان کیا آپ نے سنا شوق سے، میں خود بھی اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی اس میں لانا چاہتا ہوں اور مدرسوں میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے کو جو تہذیب و تمدن تمہارا ہے اس کو ضائع نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور عنایت مقبول ہوگی۔ جب اللہ کے رسول جو ہے اللہ کا ہم نے ڈھونڈے کہ ہر ایک پتہ مل گیا، نبی مل گیا، پھر خدا مل گیا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ اپنا ضرور وسیلہ اور یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اندر پہلے بھی یہاں بیان کر چکا ہوں آپ سے، ہمارا اس پر جو کچھ سمجھ آیا پھر فوج بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ تعالیٰ دین محمدی پر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کے طریقے کو ہمارے ذہنوں میں ہمارے دماغوں میں محمود رکھے، پسندیدہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دنیاوی جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں سے نجات کو بھی عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز یہ اپنے دین پر ثابت قدم رہنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اللہ اپنی محبت سے، اپنے رسول کی محبت سے سب لوگوں کو سرفراز فرمائے۔ اللہ میں اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی ربک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔